الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعتبروا يا أولي الأبصار وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الأنبياء من قبلكم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. درود شریف پڑھنا. اندر کی اسپیکر ٹھیک ہے چیک کر لو. میرے محترم اور مکرم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، اور میری قابل احترام ماں اور بہنوں، آپ حضرات کے سامنے ایک جمعے کو قرآن کا درس ہوتا ہے اور دوسرے جمعے کو حدیث شریف کا درس ہوتا ہے، تیسرے جمعے کو فقہی مسائل کا درس ہوتا ہے، چوتھے جمعے کو اسلامی تاریخ بیان ہوتی ہے. یہ ہماری ترتیب ہے پرانی 30 سالہ: قرآن، حدیث، فقہی مسائل، اسلامی تاریخ. اور جو قرآن اور حدیث اور ختم نبوت کو مانے وہ مسلمان ہے. قرآن، حدیث، ختم نبوت 3 چیزیں ہیں. اس کو مانے وہ مسلمان ہیں، اور سب مانتے ہیں، لہذا سارے مسلمان ہیں. امت کو جوڑنا ہے، توڑنا نہیں ہے. ہم سٹیج سے امت کو توڑتے ہیں. جو قرآن، حدیث اور ختم نبوت کو مانے، قرآن، حدیث، سنت اور ختم نبوت، اس کو مانے تو وہ مسلمان ہیں. سب مانتے ہیں، لہذا سارے مسلمان ہیں. امت کو جوڑنا ہے، توڑنا نہیں. سٹیج سے امت کو توڑا جاتا ہے. ہم رب کے ہیں، رب ہمارے ہیں. ہم سب کے ہیں، سب ہمارے ہیں. ان میں بڑی غلطیاں ہیں تو ہم میں بھی بڑی غلطیاں ہیں. غلطیوں سے کوئی پاک نہیں، غلطیوں سے کوئی صاف نہیں. داغ داغ مت کو سب داغدار ہیں، داغ داغ مت کو سب داغدار ہیں، بے داغ بس وہی جو پروردگار ہے. کیفی جو چلے گا اسے ٹھوکر ہی لگے گی، کیفی جو چلے گا اسے ٹھوکر ہی لگے گی. غلطی سے بری فطرت آدم تو نہیں ہے. کل بنی آدم خطاء. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ آدم علیہ السلام کی تمام اولاد گناہگار ہے. یعنی ان سے غلطی ہوگی، عالم سے بھی غلطی ہوگی، عالم سے بھی غلطی ہوگی، لیکن ان سے کٹنا نہیں ہے. عالم کی غلطی کا آپ کو پتہ چلے گا، ان سے کٹنا نہیں ہے. کیوں؟ کہاں جاؤ گے؟ دوسرے عالم کے پاس جاؤ گے تو اس سے غلطی ہوگی، پھر کہاں جاؤ گے؟ تو گھومتے رہو گے، تو آرام سے بیٹھ جاؤ گے. عالم کا مطلب یہ ہے کہ بنسبت عام لوگوں کے وہ اچھا ہوگا. یہ نہیں کہ وہ غلطیوں سے پاک ہوگا، صاف ہوگا. فرشتہ ہوگا اور نبی ہوگا تو وہ نبی اور فرشتہ نہیں ہے. ہاں، ایک عالم ہے
اور گناہ کبیرہ پر وہ ہمیشگی کرتا ہے، اس کے پاس نہیں بیٹھنا، چاہے پیر ہے، مرشد ہے، عالم ہے، امام ہے، اسکالر ہے، وہ گناہ کبیرہ پر اصرار ہمیشگی کر رہا ہے، اس کے پاس بیٹھنا نہیں، ہاں وہ خطرناک ہے۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، آدم علیہ السلام کی تمام اولاد گناہگار ہے، اور بہترین گناہگار وہ ہے جو توبہ کرے۔ جب ہم توبہ کریں گے تو اللہ نمبر 1 گناہوں کو معاف فرماتا ہے، 2 خوش ہوتے ہیں، 3 ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں، ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ کسی نے 2 بدکاریاں کی، پھر اللہ کے سامنے روئے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، وہ 2 بدکاریاں 2 نیکیاں احد کی پہاڑ جتنی اس کے برابر ہوگی، بس معاف ہوگی۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جس نے گناہ سے توبہ کر لیا گویا کہ اس کے گناہ ہے ہی نہیں، تو شک کیوں کرتے ہو کہ اللہ نے معاف کر دیا نہیں کر دیا؟ بعض لوگ عجیب ہوتے ہیں کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ مجھے اللہ نے معاف کر دیا؟ ایسے بھی ہوتے ہیں ملنگ، تو تجھ پر وہی آئے کہ تو پیغمبر ہے کہ تو معاف ہو گیا، بس معاف ہو گیا نا یار۔ آگے سے اللہ فرماتا ہے آپ کے گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو گئے، اوپر سے ہی کہتا ہے مجھے پتہ کیسے چلے گا، تجھ پر وہی آئے گی، تو اللہ نے کہہ دیا نا، بس بات ختم ہو گئی۔ ہاں کسی کا حق معاف نہیں ہوتا ہے۔ ایک شاعر نے شعر پڑھا ہے، بڑا اچھا شعر ہے، الہی عبدک العاصی اتاکا، الہی عبدک العاصی اتاکا مقرا بالذنوب وقد دعاکا، فإن تغفر فأنت لذاک اہل وإن تطرد فمن یرحم سواک۔ الہی عبدک العاصی اتاکا، یا اللہ آپ کا نیک بندہ آپ کے دربار پر آ چکا ہے، اپنے گناہوں کا اقراری ہے، مقرم بالذنوب وقد دعاک، اور حال یہ ہے کہ آپ کو پکارا ہوا ہے، فإن تغفر فأنت لذاک اہل، یا اللہ اگر آپ معاف فرما دے تو آپ اس کے اہل ہیں، وإن تطرد فمن یرحم سواک، اور یا اللہ اگر آپ دفع کرو، واپس کرو، تو آپ کے علاوہ کون ہم پر رحم فرمائے گا؟ الہی عبدک العاصی اتاکا مقرا بالذنوب وقد دعاکا فإن تغفر فأنت لذاک اہل وإن تطرد فمن یرحم سواک۔ انسان سے گناہ نہ ہو یہ تو متکبر بن جائے، گناہ ہو جائے تو رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع، گناہوں کی معافی، خود بخود پھر جنا وہ آدمی اللہ کی طرف سے عاجز ہو جاتا ہے، یا اللہ، تو عاجزی آتی ہے، اللہ خوش ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ تم دن میں 70 مرتبہ گناہ کرو اور مجھ سے معافی مانگو، میں آپ گناہ کرتے کرتے تھک جائیں گے، میں معاف کرتے کرتے نہیں تھکتا۔ بدبخت ہے وہ انسان جو توبہ کی نیت سے گناہ کرے، یہ بھی حدیث ہے، جی توبہ کر لوں گا، نہیں، توبہ کے وقت ایمان سچا ہو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کرو تو سچی توبہ کرو، اس وقت آپ کی یقین، آپ کا ایمان مضبوط ہو کہ آئندہ نہیں کروں گا، پھر انسان سے ہو جائے، پھر اللہ سے معافی مانگو۔ تو استغفار
اس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں. میں ہر آدمی ذکر کرتا ہے، میں بھی ذکر کرتا ہوں. میں آپ کو اپنا ذکر بتاتا ہوں. چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، لیٹے لیٹے، راستے پر چلتے چلتے میں ایک ذکر کرتا ہوں، وہ آپ کو سناتا ہوں. میں نے گھر والوں کو بھی کہا ہے کہ یہی ذکر کرو. گاڑی میں سب کے پاس تسبیح ہوتی ہے، سارے گھر والوں کے پاس. یہ ذکر کرو جو میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں، گھر والوں کو کہتا ہوں. بہت اچھا ذکر آپ کو بتا رہا ہوں. اللہم صلی وسلم علی محمد استغفر اللہ. اللہم صلی وسلم علی محمد استغفر اللہ. اللہم صلی وسلم علی محمد استغفر اللہ. یہ ذکر ہے. آپ کے لیے اس کو آسان بھی کر دیتا ہوں. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ استغفر اللہ. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ استغفر اللہ. اور بھی آسان کرتا ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ. صلی اللہ شارٹ کٹ. صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ. 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 پہلے فوائد بتاتا ہوں، پھر میرے ساتھ پڑھو تاکہ آپ کو عادت ہو جائے. دن رات یہی ذکر کرو. ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں اتنا درود شریف پڑھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، اگر زیادہ کرو. چوتھائی اگر زیادہ کرو، آدھا. چلتے چلتے اس نے کہا میں ہمیشہ درود شریف پڑھوں گا. تو حضور نے کیا فرمایا کہ اللہ ہر چیز سے آپ کے لیے کافی ہے، بس یہی ٹھیک ہے، بس آپ یہی کریں. دیکھو اس نے ہمیشہ درود شریف پڑھا. اس صحابی نے. ہر ایک کی اپنی مرضی ہے، اس کو جو ذکر پسند ہو. آپ کو جو ذکر پسند ہے وہی کر لیا کرو. جس کو ٹائم دیتے ہو وہی کر لیا کرو. اس لیے جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے ساتھی، یہ اچھے لوگ ہوتے ہیں کہ امام سے 1 گھنٹہ پہلے آ جاتے ہیں. تو آپ لوگوں کی یقیناً تلاوت بھی ہے، ذکر بھی ہے. یہ جو نصیحتیں میں کرتا ہوں اس کا مطلب یہ کہ میرا اور آپ کا اس کے اوپر عمل ہے، اور لوگوں کو بتاؤ، یہ مطلب ہے. باقی آپ کو جب میں غصہ کروں، بے پردگی ہے، تو باہر کے لوگوں پر غصہ کرتا ہوں، آپ پر نہیں کرتا ہوں. آپ کے گھر میں تو پردہ ہے. ایک مصیبت پردہ نہیں ہے. دوسری بڑی مصیبت یہ جو پردہ آپ کو نظر آ رہا ہے، خدا کی قسم یہ پردہ ہی نہیں ہے. یہ پردہ نہیں ہے، یہ فحاشی ہے. ماتا ناک آدھی ناک گال کھول کے، یہ بے غیرتی ہے، یہ بے حیائی ہے. اپنے گھروں کے پردے کو ٹھیک کرو. امام غزالی نے فرمایا جو عورت ایسا پردہ کرے جس کی طرف نامحرم مردوں کی نظریں لپک جائیں، وہ عورت بے پردہ عورتوں کے ساتھ جلے گی. ایک مصیبت پردہ نہیں. دوسری مصیبت یہ جو پردہ نظر آ رہا ہے یہ پردہ ہی نہیں. وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ. عورتیں جب جائیں باہر کہ نا وقت کے مرض یا جلدی آیا کرو، آگے کوئی مت آئے، اپنے ٹائم پر آیا. تو یہ لوگ 12:30 بجے آئے ہوئے ہیں، جلدی مت آئے، اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ. وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ. مسلم شریف کی حدیث، ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے کہ عورتیں جب باہر جائیں، یہاں باہر سے مراد بازار نہیں ہے، مسجد کی طرف جانے کے بعد میں ابن ماجہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے کہ جب عورتیں مسجد جائیں، میلی کچیلی جائیں، وہاں مرد ہوتے ہیں تاکہ مردوں کے ذہن کو شیطان آمادہ فساد نہ کرے. تو مسجد میں میلی کچیلی جائے. مردوں کو اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ نکتہ اللہ نے ذہن میں ڈال دیا، اس لیے میں کہا ہوں خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِد. یہ کشفی نکتہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ڈال دیا. کشف ہے خاص. خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِد. یا مسجد سے مراد مسجد نہیں ہے، صلاۃ ہے.
خذو زینتکم عند کل صلاۃ، اے مردو جب مسجد میں آؤ استری کپڑا ہو، خوبصورت ہو، تیل لگاؤ، عطر لگاؤ، خوبصورت آؤ۔ عورتوں کو کیا کہا؟ کیا کہا؟ وَلْيَخْرُجْنَ تَفِّلَاتٍ۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ جب عورتیں مسجد میں آئے میلی کچیلی، برقع استری بھی نہ ہو، وہ بھی اچھی لگتی ہے۔ بعض لڑکیاں ایسا پردہ کرتی ہیں کہ وہ پردے میں بغیر پردے کے زیادہ اچھی لگتی ہیں، شیطان کو، شیطانی نظروں کو اچھی لگتی ہے۔ لہذا یہ جو ایک پردہ نہیں ہے، دوسری بات یہ جو پردہ ہے یہ پردہ ہی نہیں ہے۔ تو پہلے ہم ٹوپی کا برقع پہنتے تھے، اگرچہ ہمارے ہاں پورے گاؤں میں ٹوپی کا برقع رواج نہیں ہے۔ اب عمر کا تقاضا اور وہ بچے ہو جاتے ہیں تو اب آنکھیں اس طرح کھولتے ہیں کہ باریک آنکھیں کھلی ہوئی، تو سامنے والے کو آنکھیں نظر نہیں آتی، اگرچہ بالکل باریک، اوپر سے اس طرح یعنی باریک اور ذرا ٹیڑھا، کیا ٹیڑھا میڑا تھوڑا سا، تاکہ اس میں میک اپ ہی ہو، شوشہ ہی نہ بنے۔ اس کو برابر کرنا یہ بھی منع ہے، وہ ٹیڑھا میڑا ہو اور صرف آنکھیں نظر آئے، اس لیے کہ پردہ جو کرنا ہے۔ ایک مصیبت پردہ نہیں ہے، دوسری مصیبت یہ جو پردہ ہے یہ پردہ ہی نہیں ہے، لہذا پردہ ہے نہیں، بکواسن۔ اپنے گھروں کے پردے کو صحیح کرو۔ تمام عورتوں نے بس ناک پر دوپٹہ رکھا ہوا ہے، وہ پورا بدن نظر آ رہا ہے، دس خر بچے گی ماں دس دیوانے گی۔ یہ کیا ہے یار؟ یہ کیا ہے؟ آپ کو نزلہ ہے؟ ہٹاؤ۔ جس طرح عورتوں نے چہرہ کھولا چھپایا ہوا ہے، ان سب کو میرا فتویٰ ہے کہ وہ چہرہ کھول دو، خدا کے لیے کھول دو، یہ گندا چہرہ کھول دو۔ امام صاحب کہاں؟ وہ ایکو بند کرو، کون سمجھتا ہے یہ کس نے کھولا ہے؟ ڈبل سارا کام میرے ذمہ۔ پڑھے بلکہ درود شریف پڑھتے جائیں۔ اذان بھی دیتا ہوں، لیٹرینیں بھی صاف کرتا ہوں، اذان بھی دیتا ہوں، امامت بھی کرتا ہوں، تنخواہ بھی نہیں دیتا۔ چلو جی، اللہم صلی وسلم علی محمد۔ بولو صحیح پردہ کریں گے انشاءاللہ، سارے بولو انشاءاللہ۔ اپنے گھروں کی چادریں ٹھیک کر لو۔ جب پردے کی بات پر آتا ہوں مجھے بڑا غصہ آتا ہے، دماغ خراب ہو جاتا ہے، لاؤڈ سپیکر بھی خراب ہو گیا بیچارہ۔ چلو صلی اللہ علیہ وسلم، استغفر اللہ۔ میں خود اس طرح پڑھتا ہوں، اللہم صلی وسلم علی محمد، استغفر اللہ۔ بس یہ پڑھتا ہوں۔ اب اس کا فائدہ سنو۔ فائدہ اس کا یہ ہے، بعضوں کو اور ذکر پسند ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما و اہلہ۔ جو ذکر کرو کرو، لیکن منہ کو آرام مت دو، ذکر کرتے جاؤ، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، چلتے چلتے گھر کا کام مستورات کرتے کرتے اللہ کا ذکر کرو۔ بولو انشاءاللہ، سارے ذکر کریں، ہاں ذکر کریں چلتے پھرتے۔
رکشے میں یہ ہمارے دوست کبھی بیٹھے ہوتے ہیں تو میں اپنے مریدوں کو دیکھتا ہوں جو ہمارے پکے ساتھی ہیں تو وہ لگے ہوتے ہیں اور میں خوش ہوتا ہوں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، خوش ہوتا ہوں بہت زیادہ۔ ذکر کرو، ہر وقت ذکر کرو، ٹچ موبائل کو 1 گھنٹہ دو، کاروبار کرو اس پر بس، اس کے علاوہ اس نے سب کو تباہ کر دیا۔ اس نے نیک لوگوں کو، تبلیغوں کو، دینداروں کو، حافظوں کو، عالموں کو، صوفیوں کو بس اس گن میں لگے ہوئے ہیں، تلاوت چھوڑ دی۔ 2 پارے اچھے خاصے تلاوت کرتے تھے، تلاوت گئی، اس کو 2 گھنٹے دے دو نا، اس پہ کاروبار کرو، اس کے علاوہ بھی مت دیکھو۔ طارق جمیل صاحب کی تقریبی مت سنو، میری تقریبی مت سنو، تلاوت کرو۔ موبائل پر تقریریں سنتے ہیں، تو پردہ کرو، صحیح پردہ کرو، اور ذکر کرو، چلتے پھرتے ذکر کرو۔ ادھر دیکھو، آپ کی مستورات نماز نہیں پڑھتی ہیں، بعض اوقات نمازی ہیں لیکن مخصوص ایام میں نماز ذکر کرے، درود شریف، استغفار، کلمہ طیبہ، تیسرا کلمہ صبح و شام 100 بار یہ ذکر کریں گی۔ ہاں، ذکر میں مولانا جنابت والا ذکر کر سکتا ہے، تلاوت نہیں کر سکتا ہے، ذکر کر سکتا ہے، ذکر کر سکتا ہے، تلاوت نہیں کر سکتا۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، لیٹے لیٹے، مستورات گھر کا کام کرتے کرتے اللہ کا ذکر کریں۔ کپڑے دھوتی ہیں، منہ بند ہے تو 6 گھنٹے تو ذکر کرو نا یار، استری کر رہی ہے۔ بعض عورتیں تو گانا سنتی ہیں، آپ کی بیوی ایسی نہیں ہے، آپ دیندار ہیں، گانا سنتی ہیں، آٹے میں برکت آ جائے گی۔ رات کو ڈرامے فلمیں، فجر کی نماز میں امت غیرحاضر ہے، آرام سے بیٹھ جاؤ، اگر آپ نے مجھ سے برکت دیکھی، آرام سے بیٹھ جاؤ۔ صبح صبح تک جاگتے ہیں، صبح صبح تک جاگتے ہیں، فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، برکت کہاں سے آئے گی؟ آٹے میں برکت، تنخواہ میں برکت، گھر میں برکت۔ میری پھوپھی تھی، پھوپھی صاحبہ، زردانہ اس کا نام تھا، 97 سال کی عمر میں انتقال کر گئی تھی۔ اس نے مجھے عالم بنایا، بڑا کیا، میرے لیے سامنے کا گھر جو مسجد کے سامنے یہ خریدا، مردان کا مرکز اس نے بنایا ہے تبلیغی، بہت مدرسے بنائے، بہت مسجدیں بنائی، ارد گرد تمام 7-8 مسجد میں تمام لاؤڈ اسپیکر، پنکھے، بہت سخیہ عورت تھی وہ، جو خاتون تھی، اللہ، تو ہر وقت بس اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، لیٹے لیٹے، گھر کا کام کرتے کرتے اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر کرو، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، بولو انشاءاللہ۔ ہاں، تو استری کر رہے ہیں تو ذکر کرو، کپڑے دھو رہے ہیں ذکر کرو، آٹا گوندھ رہے ہو تو ذکر کرو۔ تو رات کو ڈرامے فلمیں اور فجر میں امت سو رہی ہے تو برکت کہاں سے آئے گی؟ ہاں، میں پھوپھی کا قصہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ میری پھوپھی تھی، میں نے ان کو دیکھا 30 سال میں نے دیکھا، تو وہ گھر میں ایک عمل کرتی تھی، آپ بھی سن لے بھائی، سب اس پر عمل کریں، زبردست عمل بتا رہا ہوں۔ یا حفیظو یا رزاقو، یا حفیظو یا رزاقو، یا حفیظو یا رزاقو، یا حفیظو یا رزاقو، یا حفیظو یا رزاقو۔ جس کمرے میں آپ سوتے ہیں نا، اگر چلے جاؤ تو اچھا ہے اس جگہ پر، لیکن لیٹے لیٹے بھی کر سکتے ہو۔ تاریخ سے آج زیادہ آپ کی تربیت ہو گئی، چلو یہ بھی ہونا چاہیے۔ اب تاریخ خبر وزیر رحمان سے لڑ دولت ہوا، وہ تو ٹک تک سفید وہ تو اونچی خلق ہوتا۔ تو میری پھوپھی دائیں طرف سے اس کونے میں چلی جاتی، یا حفیظو یا رزاق کو 11 مرتبہ ادھر دم کرتی، پھر 11 مرتبہ ادھر دم کرتی، 11 مرتبہ ادھر دم کرتی، 11 مرتبہ ادھر دم کرتی۔ میں نے کہا آپ یہ کیوں کرتی ہے؟ کہہ رہے آپ کے ابو نے یہ وظیفہ مجھے دیا ہے،
میں نے کہا اس کا کیا فائدہ ہے؟ کبھی کسی سے قرض نہیں مانگو گے، لوگ آپ سے قرض مانگیں گے اور ہمیشہ پیسوں کی کثرت ہوگی، انشاءاللہ آپ لوگوں کو دیں گے۔ آپ کے اوپر کوئی بھی مسئلہ آیا، کل بیماری آ رہی ہے، آج پیسے نہیں ہیں، تو عشاء کو آپ کے پاس پہلے سے پیسے آ جائیں گے انشاءاللہ، آپ کسی کے محتاج نہیں بنیں گے۔ تو میں خود بھی اس پر عمل کرتا ہوں۔ اب اگرچہ گھر والوں کو پتہ ہی نہیں، میرے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے اس میں کیا ہے، لیٹے لیٹے یا حفیظ یا رزاق کو چاروں طرف دم کرو، لیکن گانے بجانے، فلمیں، ڈرامے، گانے بجانے نہ ہوں، یہ تصویریں لگی ہوئی اور ڈتا ڈوتا چالو ہے، ڈتا ڈوتا، تو آرام سے بیٹھ جاؤ۔ ہاں، گانے سے خنزیر سے کم اور گانے سے زیادہ نفرت کرو۔ مجھے گانے، میں نے زندگی میں گانا نہیں سنا ہے، نہ ٹی وی دیکھا ہے، 3 ٹی وی 5 ریڈیو پر بولتا ہوں۔ اگر میں نہیں جاؤں گا پھر عامر لیاقت جانتا ہے، اس کو تو آپ جانتے ہیں کہ وہ تو شاہ رسول ہے، تو لوگوں کو تباہ کرتے ہیں۔ گانے سے نفرت کرو۔ ہمارا ہر مقتدی، مرید، دوست، یار جمعرات کو میں گاؤں جاتا ہوں، لغاری کا بہنوئی بھی وہاں ہے، 10 نواب ہے، 9 تورو میں ہے، کوئی ڈول کو ڈنگ مارے میں اس کے گھر پر جاتا ہوں، بند کرو، نواب ہزاروں جرب زمین پریدہ میں نا، ہلو بند کرو گانا۔ نہیں جمعرات کو ڈول کی ڈنگ ہو یا شادی کی ڈنگ ہو، یہ مفتی صاحب آئیں گے پھر ناراض ہوتے ہیں۔ مولوی کے گھر میں ڈش لگا ہوا ہے، وہ لوگوں کو کیا کہے گا، پردہ کرو، گانے مت سنو، گلزمان خود مبتلا ہے، تب مبتلا پمورو پخور بازے دم واچو، وہ خود مبتلا ہے، اوروں کو کیا دین کی نصیحت کرے گا، خود ڈرامے فلمیں دیکھے گا۔ مولوی گھر میں ٹی وی ہیں، ناچتے ہوتا ہے، شاہ رسول استاد لوگوں کو کہے گا پردہ کرو، گانے مت سنو، خود دیکھتے ہو۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ لوگوں کے گھروں میں ٹی وی، ڈرامے، فلمیں کیوں عام ہو گئے؟ پتہ ہے ہماری غلطی ہے، ہم نے ڈرامے فلمیں رکھے ہوئے، ہمارے گھر میں آپ کے بچے آتے ہیں، ہم کو بھی دیکھتے ہیں کہ ہم ڈرامے فلمیں دیکھ رہے ہیں، تو ہم بھی آپ کو نصیحت نہیں کر رہے ہیں، تمام گھروں میں ڈش لگ گئے۔ یہ مولویوں کی وجہ سے سارا کام خراب ہوتا ہے، یہ آپ کو صحیح بتاؤں۔ تو گانے سے نفرت کرو، بولو انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ ہاں، گانا مت سنو، کیوں؟ سب سے زیادہ وفا اور عشق کی آوازیں یہی لگاتے ہیں، سب سے زیادہ وہ بے وفا یہی ہوتے ہیں، ہمیشہ بستر تبدیل کرتے ہیں، ہمیشہ بستر تبدیل کرتے ہیں، سب سے بے وفا یہی ہے، ہمارے ینگ جنریشن کو خراب کرتے ہیں۔ وفا عشق کی آواز ان سے سنو گے، لیکن سب سے زیادہ بے وفا، بدکار، بستر تبدیل کرنے والے، ڈول کی تھاپ پر اپنے جسم کو تھرکنے والے، اور ہم کو خراب کرتے ہیں۔ گانا حرام ہے، میں غیرت کی وجہ سے گانا نہیں سنتا ہوں، پتہ نہیں مجھے ثواب بھی نہیں ملے گا اس پر، مجھے جو ہوتا غصہ ہے مزہ کا گانا نہ ہو رہا ہوں، خود گندے ہیں، ہم کو خراب کرتے ہیں۔ کیوں گانے سنیں؟ گانے مت سنو، ساز مت سنو۔ پہلے یہاں قوالی ہوتی تھی، قوالی میں انڈیا کے گانوں سے زیادہ گناہ ہے، اللہ رسول کے پاک نام کے ساتھ ڈول بجاتے ہیں، فتح عالمگیری کے اندر لکھا ہوا ہے جو اللہ رسول کے ساتھ ڈول بجائے اور اس کو جائز کہے وہ کافر ہے، کافر ہے۔ بریلوی، دیوبند، جماعت اسلامی، شیعہ، اہل حدیث، سب کا متفقہ فیصلہ ہے، یہ کوئی اختلافی بات نہیں، جو اللہ رسول کے نام کے ساتھ ڈول، گٹار، رباب، ستار لگائے، مارے اور اس کو حلال سمجھے، فقط کفرا، فتح عالمگیری جلد نمبر 5 کتاب الکراہیہ، وہ کافر ہو گیا۔ اگر کہے گناہ ہے لیکن مزہ لے رہا ہوں، سن رہا ہوں، تو گناہ ہے، پھر کافر نہیں ہے۔ مسئلہ صحیح کرو، گانا مت سنو، بولو انشاءاللہ، یا رزاقو یا حفیظو، نہ پہلے یا حفیظو، یا حفیظو یا رزاقو۔ گھر اور دکان کے چاروں کونوں میں دم کرو، آپ کے مال میں، اولاد میں برکت ہوگی انشاءاللہ، ہر چیز میں برکت ہوگی۔ ایک اور عمل بتاتا ہوں، آج تو عمل بتا دیا آپ کو، چلو ٹھیک ہے، فائدہ ہو جائے۔
کس کی برکت سے تقریر کا رخ بدل گیا پتہ نہیں. چلو اچھا ہوا نا. آپ کے والدین ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، انہوں نے آپ کو پالا ہے، بڑا کیے، آپ کو تکلیف آپ کے ساتھ برداشت کی ہے. 5 مہینے کے بعد ہم ان کی قبر پر نہیں جاتے ہیں یا ہم ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. لہذا ایک عمل بتا رہا ہوں، بولو سارے اس پر عمل کرو گے انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. 1 منٹ کا عمل ہے. صحن کے ساتھی بھی سارے سن لے. ڈاکٹر آفتاب صاحب سن لو میرے پیارے بھائی، میرے پیارے بھائی، اس پر عمل کرو. 1 منٹ کا عمل ہے. اپنے والدین، رشتہ دار، استاد شاگرد، یہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے کا انتقال ہو گیا سب کے لیے کرو. صبح بھی کرو گے، رات کو سوتے بغیر وضو کے بھی کر سکتے ہو، آپ کا وضو نہیں ہے، اس پر عمل کرو گے. حدیث میں آتا ہے جو 3 مرتبہ قل اللہ احد سورہ اخلاص پڑھے گا اس کو 1 قرآن کا ثواب ملے گا. لہذا 3 بار سورہ اخلاص پڑھو، قل هو اللہ احد پڑھو پوری سورت. آپ نے 1 قرآن پڑھ لیا، صبح 1 قرآن، شام کو 1 قرآن اپنے والدین، احباب، رشتہ داروں کے لیے بھیجو گے انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. سارے بولو، ہاتھ اٹھاؤ سارے ساتھی. ماشاءاللہ. کیا قل هو اللہ احد 1 بار 10 بار ہے، 3 بار پورا قرآن ہے. آج کے بعد پوری زندگی خود نہیں، بیویوں کو بتاؤ، عورتوں کو بتاؤ، اس کو عام کرو. یہ نہیں کہ لے لی اور بس خود عمل کر رہے ہیں. دکاندار، ساتھی، دوست، احباب، ساتھی، پبلک ریلیشن، حلقہ تعارف، انٹروڈکشن، سب کو بتاؤ کہ یہ پڑھتے جاؤ. میں ہر جنازے میں یہی اعلان کرتا ہوں. صبح قل اللہ احد 3 بار، شام کو میں جا رہا ہوں نا اوپر، گھر جا رہا ہوں ابھی صبح کی نماز کے بعد، بس پڑھ لیتا ہوں، کرش روانہ ہو جاتا ہے. 1 قرآن روانہ ہو جاتا ہے. سوتا ہوں. اگر سو گے تو گندے خیالات آپ کو آئیں گے، خصوصاً نوجوانوں کو گندے خیالات بہت آتے ہیں سوتے ہیں. ذکر کرو تو میں 11 مرتبہ 31 مرتبہ قل اللہ احد پڑھ لیتا ہوں، بس ثواب بھیجتا رہتا ہوں. میں نے کہا بولو انشاءاللہ. ہاں، بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہو، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، لیٹے لیٹے، مستورات گھر کا کام کرتے کرتے اللہ کا کیا کریں، ذکر کریں. اور آخر میں نصیحت، میرا جو ذکر ہے استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم صلی وسلم علی محمد، تو درود شریف کا تو بتا دیا. استغفار کا فائدہ یہ ہے کہ قرآن میں ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. حسن بصری کے پاس ایک آدمی ہے، اولاد نہیں ہے، استغفار. بڑا گناہگار ہوں، استغفار پڑھو. کھیتی خراب ہے، استغفار پڑھو. بارش نہیں ہو رہی ہے، استغفار پڑھو. اولاد نہیں ہے، پانی نہیں ہے، بارش نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، غریب ہوں، گناہگار ہوں، سب کو کیا کہا؟ استغفار پڑھو. استغفار پڑھو. اس سے جیب بھی بھرتا ہے. اللہ کیا حسن بصری سے کسی شاگرد نے پوچھا کہ حضرت آپ نے سب کو کہا استغفار پڑھو. ہے علماء پر اللہ رحم فرمائے، مردے سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں، حضور علیہ الغیب ہے یا نہیں. تراویح 8 رکعت ہے، 20 رکعت ہے. نور بشر علم میں لوگ الجھے ہوئے ہیں، لوگوں کو اعمال پر نہیں لگاتے ہیں، اس سے توڑتے ہیں. ہمارے پاس آؤ، کسی اور کے پاس نہ جاؤ. ہم کہتے ہیں سب کے پاس جاؤ، سب ہمارے بھائی ہیں. امت کو جوڑنا ہے، امت کو اعمال پر لانا ہے. بولو انشاءاللہ. تو پڑھیں گے انشاءاللہ. تو اصل کچھ لوگوں نے کیا کہا کہ میں نے سب کو کہا استغفار پڑھو. یہ سورہ نور میں ہے، قرآن میں ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. استغفار سے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. نہیں پڑھتے ہو تو کم از کم صبح شام 100 بار تو پڑھو نا. وہ پڑھیں گے انشاءاللہ. آپ اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں. یہ کام پورے ہوں گے انشاءاللہ، لیکن آپ نیت اللہ کی رضا کے لیے کریں. بہت سارے اذکار ہم پیسوں کے لیے کرتے ہیں، اس طرح مت کرو. ثواب اللہ کی رضا کے لیے اذکار کرتے ہیں، دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو سمجھتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر.
إله